جناب محترم، آپ نے ہمیں مرکز ضیاء السنہ گروپ پر 907885 نمبر سے یاد کیا۔ فقیر قادری گدا نظامی بدرالدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعد سلام، آپ کا سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسجد میں دو امام ہیں، ایک بڑے ایک چھوٹے۔ چھوٹے والے امام کو میں نے 4 مرتبہ دیکھا کہ وہ ظہر نماز کی 4 سنت نہیں پڑھتے۔ یہ بات میں نے بڑے امام صاحب کو کہی تو انہوں نے کہا وہ جانے ان کا کام جانے۔ اسی روز سے میں الگ نماز پڑھ رہا ہوں، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جناب محترم، یاد رہے کہ بلا شبہ ظہر کی 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے، اور اس کا تارک گناہ کبیرہ کا مرتکب اور فاسق ہوگا، اور ایسا شخص جو عادی ہو ترک کرنے کا وہ لائق امامت نہیں ہے۔ تو چھوٹے امام صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا، اگر وہ یقیناً 4 رکعت سنت ترک کرتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ رہا اس کی شکایت جو آپ نے بڑے امام صاحب سے کہی اور کری، اور انہوں نے کہا کہ وہ جانے ان کا کام جانے، اگر اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ بڑے امام صاحب اگر چھوٹے امام کو سمجھانے یا بولنے گئے، بتانے گئے تو اس سے وہ فتنہ کریں گے، ہنگامہ کریں گے، ان کے خلاف ریشہ دوانائیاں یا ایک ماحول کھڑا کریں گے، تو ان کے اپنے تجربات ہوں، ایسا حقیقت میں ہوں، تو بہرحال وہ اس معاملے میں معذور ہیں۔ آپ بڑے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں صورتحال دونوں طرح یہی ہیں کہ پہلی بات، چھوٹے امام صاحب کو اب رہا مسئلہ جو ہم نے بتا دیا۔ اگر امام صاحب نے یوں ہی لاپرواہی میں یہ کہہ دیا کہ وہ جانے ان کا کام جانے، تو وہ بھی مجرم ہوں گے، کیونکہ ان پر ذمہ داری ہے کہ جب امام ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اگر وہ اس سے راضی ہیں کہ 4 رکعت چھوڑتا ہے تو چھوڑنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ بھی مجرم ہوئے، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہوئے مسئلے کی صورت۔ مگر یہاں دوسرا پہلو بھی ملحوظ رکھیں کہ اگر امام صاحب نے، بڑے امام صاحب نے چھوٹے امام صاحب کے بارے میں یہ بات کہی، اور اس کی وجہ فتنے سے بچنا ہے کہ چھوٹے امام صاحب ان کے خلاف فتنہ کرنا شروع کریں گے، ماحول پیدا کریں گے، ریشہ دوانائیاں کھڑی ہوں گی، اور مشکلات جیسا کہ اکثر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اگر فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا وہ جانے ان کا کام جانے، تب وہ معذور نہیں ہیں، تب تو وہ معذور ہیں، ان پر کوئی حکم نہیں ہوگا، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اس صورتحال کی تحقیق آپ کو کرنی ہوگی کہ بڑے امام صاحب نے کیوں کہا وہ جانے ان کا کام جانے۔ اگر یقیناً ان کی مجبوری ہے ایسا کہنے میں، تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، بغیر تحقیق نماز ان کے پیچھے ترک نہ کریں، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ دوسری صورت رہا چھوٹے امام کا مسئلہ، جن کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ترک کر دی، جو 4 رکعت سنت چھوڑ دیتے ہیں، ان کی تحقیق کے حال ضروری ہے کہ آپ نے مسجد میں انہیں 4 رکعت سنت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے کمرے میں پڑھ کر کے آتے ہوں، کیونکہ 4 رکعت سنت امام کا مسجد میں آ کر پڑھنا ہی ضروری نہیں، وہ اپنے کمرے میں حجرے میں پڑھ کر کے بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ یقینی ثابت ہو جائے کہ وہ کمرے میں بھی نہیں پڑھتے، مسجد میں بھی نہیں آ کے پڑھتے، تب تو یقیناً ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ پہلے تحقیق کر لیں، جان لیں، اور اگر اس کے پیچھے نہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیں، ایسے ہی نماز کو ترک نہ کریں۔ اب معاملے کی ساری وضاحت ہم نے آپ کے پاس کر دی، آپ اس کو تحقیق کر لیں، پھر اپنی جماعت ترک کریں، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ ایسے ہی جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ جماعت کی حاضری واجب ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔